عروج کی بلغ العلا بکمالی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. تمام حضرات محبت اور ادب و احترام کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے، میں اس کا درود خود سماعت کرتا ہوں. تو بڑی فضیلت کی بات ہے. آئے مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام کا ادلانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. رب تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کیا ہے کم ہے. ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. ابھی جب مجھے ہمارے بزرگ نے پھول و بہار پہنایا تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ موضوع کچھ اور ہو، لیکن اس کے بعد میرے دل و دماغ میں ایک آیت بارہا گرد کر رہی ہے کہ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے: لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتیں اور زیادہ ادا کرے گا، تمہیں اور نعمتیں بڑھا کے دے گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے بہت بڑا عذاب ہے تمہارے لیے. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے. نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے. اور فرمایا اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. تو بس اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتوں کی زیادتی اور تمہیں نعمتیں زیادہ ملے تو تم اللہ کا شکر اتنی کرو، اتنی شکر گزار ہو جاؤ، اتنی شکر گزار ہو جاؤ. میں ہمیشہ سے ایک بات سوچتا بھی ہوں اور ہمہ وقت اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار بھی رکھتا ہوں کہ ہم سوچیں یار ہماری اوقات کے آج لوگ محبت کرتے ہیں. ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق علماء سے بہت سارے ایسے لوگ آج محبت کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی وجود میں آ رہا ہے جو علماء کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس میں کچھ شک نہیں ہے، جتنا قیامت قریب سے قریب ہوگا علماء کی زندگی تنگ ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ ہم نے بھی اپنے ذہنوں میں ہمیں بھی فکس ہے اور میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کرے اور توفیق دی رب کا فیصلہ ہے کہ آدم کے گھر میں کس کو پیدا کر دیتا ہے، یزید کے گھر میں کس کو پیدا کر دیتا ہے. یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے پیروں کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شیطانوں کے گھر میں پیر پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بندے کی بس کی بات نہیں کہ بندہ کیا کرے. ہاں، بیٹوں کی اولادوں کی تربیت ماں باپ کی دعائیں تبدیل کر دیتی ہے. یہ بات میں بتاؤں، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کا اپنے بچوں کے حق میں ہاتھ اٹھانا، یہ ان کی تدبیر ہے.
دعائیں خیر کریں نا تو رب تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے نصیب اور اچھے معاملات کے لیے اور ان کے نیک بننے کے لیے مصلوں میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں کے لیے جو حیات کے لیے دعائیں خیر نہیں کی ہوتی کہ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں کو عاشق بنا دے۔ یہ تو دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ انگریزی اچھا پڑھنے لگ جائے۔ میں نے کیونکہ تعویذات کی فیلڈ سے بھی میرا واسطہ ہے تو لوگ آتے ہیں کہ حضرت ایسا کوئی تعویذ دے دیں کہ بچہ اسکول جاتے وقت روئے نہیں، ٹیوشن جاتے وقت چلائے نہیں۔ لیکن میں نے آج تک اتنے عرصے کے اندر ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا کہ جو میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیں کہ میرا بچہ مسجد بھی آ جائے، کوئی ایسا بھی تعویذ دے دیں کہ میرا بچہ نماز پڑھنے لگ جائے، کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ میرا بچہ دین سیکھنے کی محبت اس کے اندر آ جائے۔ تو یہ تو نصیبوں کے معاملات ہیں، لیکن میں ایک بات میں نے اپنے گھر پہ یہ وصیت و نصیحت کی بھی ہے کہ معاملہ کتنا ہی خطرناک ہو جائے اور علماء کے لیے جتنے راستے تنگ ہو جائے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ بچے کو عالم بھی بنانا ہے، حافظ بھی بنانا ہے اور دنیا کے ہنر بھی اس کو سکھانا ہے، دنیا کے ہنر بھی سکھانا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے اور دنیا کے ہنر کو سیکھ کے دنیا کو اپنے انداز کے اندر اچھے انداز میں گزار بھی سکے۔ تو آج بھی بہت سارے ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں جن سے ہمارے واسطے پڑھتے رہتے ہیں کہ جو بے انتہا علماء سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے غریبوں کو بھی بے انتہا محبت کرنے والا دیکھا، امیروں میں بھی کچھ، کیونکہ جب مال آ جاتا ہے نا تو مسئلہ آ جاتا ہے۔ ہم جب ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے نا تو ہم بزرگوں کے بارگاہوں میں بادب جانے والے لوگ ہوتے ہیں کہ یار ان بزرگوں کے صدقے مل جائے، ان کے نام کے صدقے مل جاتا ہے، فاتحے بھی کر رہے ہیں، لنگر بھی کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں کیونکہ مال چاہیے۔ اب سن لیا ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ کاروباری ہے، اس کے کاروبار بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فلاں بزرگ سے تعلق میں تھا تو اس کا کاروبار بڑھ گیا۔ اب ہم بولتے ہیں یار ہم بھی کوئی بزرگ سے تعلق میں آ جائیں، ہم بھی کوئی ایسے بندے سے تعلق میں آ جائیں کہ جس کے تعویذ میں اتنا اثر ہو، جس کے پاس جائے تو ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، بڑھ گئے، کچھ بن گئے، کاروباری ہو گئے، معاملات جو ہے اساسہ جات میں اضافہ ہو گیا تو اب ہم ہو جاتے ہیں بے ادب۔ پھر ہم کہتے ہیں اب ہمیں کسی کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ تو میں نے اپنے طاقت سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں سے کمایا ہے، یہ تو میرا اپنا ہنر ہے، یہ جو مجھے بولنا آ رہا ہے نا یہ تو میں بول سکتا ہوں، مجھے آتا ہے بولنا۔ میں اتنے سے بات جانتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اتنا عرصے میں اتنا کچھ کیسے؟ تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب بندہ کسی کی غلامی میں آتا ہے نا، کسی مرد کلندر کی غلامی میں آتا ہے تو بس پھر اسی کی غلامی میں ہوتا ہے، ساروں کے درمیان آقا ہو جاتا ہے، اس کی غلامی میں ہوتا ہے لیکن ایسی غلامی میں ہوتا ہے وہ ساروں مخلوق کے درمیان میں اس کو آقا بنا دیتا ہے، اس کو آقا بنا دیتا ہے۔ کسی نہ کسی مرد کلندر کی غلامی ضروری ہے۔ شیخ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ جو محاورہ ہے نا بادب با نصیب بے ادب بد نصیب، بادب با نصیب بے ادب بد نصیب۔ تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے رونا گانا شروع کر دیا کہ حضرت کئی دن سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، فاقے کی زندگی گزار رہا ہوں، بڑا پریشان حال ہو چکا ہوں، کچھ کرم کریں، کچھ مہربانی فرمائیں، کچھ دعائیں خیر کریں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے دعائیں خیر کرانی چاہیے، مجھ سے دعائیں لینی چاہیے، بزرگوں کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں۔ اور اللہ والے وہ ہیں جو آپ کے سینے کو اللہ کے نور سے منور کر دیں، جو آپ کا تعلق رب سے جوڑ دیں، جس کے سامنے بیٹھے تو آپ کو رب یاد آنے لگے، یہ کیفیت دل آپ کا وہ چینج کر دیں۔ اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے، ایمان والوں کے ساتھ۔ جب وہ شخص آیا نا
کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں، کرم فرمائے۔ تو شیخ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا پھر ایسا کر کہ تو اپنے سارے سامان بیچ، گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ بیچ، اور بیچ کے کالے کپڑے خرید لے۔ کیا خرید لے؟ کالے کپڑے خرید لے۔ تو اس شخص نے سوچے سمجھے بغیر، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کے پیچھے نہیں چلتا، دنیا کے معاملے میں تو عقل کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، دین کے معاملے میں عقل کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا۔ آج جن لوگوں نے یوٹیوب کے اندر آ کے ہمیں یہ جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین میں بھی عقل کو استعمال کرو، تو آپ یاد رکھیے انہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلام کہ اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں معنی اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، اور اس کا جو حروف اصلی ہے الف سین لام میم، سین لام میم، اگر آپ اس کا معنی دیکھیں تو اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، بغیر کسی اعتراض کے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا اور جھک جانا رب کے حکم کے آگے، رسول اللہ کے حکم کے آگے اپنا آپ کو جھکا لینا۔ تو اسلام کا تو فلسفہ یہ ہے، اعتراضات کرنا تو نہیں سکھایا اسلام نے، دلائل ڈھونڈنا تو نہیں سکھایا اسلام نے۔ وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی کا ایک ایک عمل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک عمل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اس حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ آپ کا گلشن ضیاء کا طبقہ اس میں بھی ملوث نظر آتا ہے کہ کسی کو دیکھ لیا ایسے نماز پڑھتے ہیں تو ایسے نمازیں شروع کر دی، کسی کو دیکھ لیا ادھر ہاتھ باندھا تو ادھر شروع کر دیا، کسی کو دیکھا کہ آمین بلند آواز سے کہہ رہا تو اس نے بھی شروع کر دیا۔ یہ معیار نہیں ہے ہمارا۔ پھر وہ بڑے مزے سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حدیث میں یہ لکھا ہے، تو آپ میں تجھے بتاؤ حدیث میں کیا کیا لکھا ہے؟ اس بیچارے کو کیا بتا رہا ہے تو، جس نے حدیث کی کتاب ہی نہیں دیکھی؟ اب جس بندے نے صحیح بخاری کو دیکھا ہی نہ، اس کے سامنے آپ آ کے بولے یار حدیث میں یہ لکھا، وہ تو بیچارہ لازمی سی بات ہے، حدیث کا لفظ آتا ہے اس کا روٹا کھڑا ہو جائے گا، وہ بات اب وہ سنے گا۔ اسی لیے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا امن تاخذوا دینکم، کہ تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ہر ایک سے دین نہیں لیا جاتا۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بولتے ہیں یار یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ یہ ہے، قرآن کا فلسفہ یہ ہے، حدیث کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ پہلے کون کہہ رہا ہے، پہلے کون کہہ رہا ہے، پھر اس کی بات ماننی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر تمہارے پاس فاسق آ جائے اور کوئی بات کرے، فتبینوا، پہلے تم اس کی خوب تحقیق کر لو۔ یہ سورہ حجرات ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ کوئی بندہ آ جائے کہ امام صاحب آپ کو پتہ ہے فلاں بندے نے نام کیا نا، پھر پیچھے سے باتیں کر رہا ہے، اب میں آ جاؤں جوش میں، اچھا اس کا حال حلیہ ایسا ہے کہ جو صداقت پہ دلالت نہیں کرتا۔ آج گھر کے اندر جتنے فتنے پیدا ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی سنائی بات پہ عمل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے ایک بات کی تھی، اس میں ادھر پتہ چلا کہ گلی کے ادھر مسجد میں معاملہ کچھ اور ہوا، گلی نمبر 6 پہ بات کچھ اور ہو رہا ہے، اور گلی نمبر 8 پہ تو اور ہی کچھ اور ہو رہا ہے، اور گلی نمبر 10 پہ تو ہو سکتا ہے امام صاحب کافی بھی ہو چکے ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ایک بات ابھی میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، آپ 100 بندے سننے والے ہیں، 20 بندے سننے والے ہیں، آپ میں سے ہر شخص میری بات کو کما حق کو بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کی جتنی سمجھ ہے اتنی بات کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی دنیاوی خبر بھی لے کر آئے نا، کسی
اندر کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں تمہارے معاملے میں یہ نظریہ رکھتا ہے، تو فرمایا پہلے تحقیق کر لو، جس کے متعلق کہہ رہے ہیں نا اس سے خود پوچھ لو۔ اب آپ بتائیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی دیکھو بات کیا کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھو کہ کون کر رہا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو گیا، آج جو ہمارا عقیدہ ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دین ہر ایک سے لینے کے خواہش مند ہو گئے، اور جتنا فتنوں کا زمانہ آج ہے، اور لازمی سی بات ہے قیامت کے قریب جتنے ہم ملوث ہوتے رہیں گے، دنیا داری مشکل نہیں ہوگی، دین پہ عمل کرنا اور ایمان بچانا مشکل ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس کے لیے تیار کر لیں۔ میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، اس کے بعد سے میں اب تک میری کیفیت عجیب سی ہوئی ہے کہ کتنے فتنے عروج پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس موبائل نے جتنا فتنہ پیدا کر دیا، اس سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں ہے۔ جب یہ نہیں تھا نا، آج سے 5 سال 7 سال پہلے جب یہ نہیں تھا تو لوگ علماء کے پاس آ کے دین سیکھتے تھے۔ اب جب سے یہ آ گیا نا تو ہوا کیا کہ گوگل تو آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ڈالا، 100 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ کو طبیعت کے مطابق جو چیزیں اچھی لگی وہ آپ نے عمل کر لیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، کہا حضرت میری اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا تو میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، تو کیا حکم ہے؟ میرا انداز تھوڑا سا دوسرا بھی ہے، میں نے اس کو دیکھ کے میں نے کہا ایک بات بتا کہ یہ مسئلہ تو کدھر سے کہاں سے پوچھ کے آ گیا، یہ بتا دو مجھے چھوڑ، اور اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ مجھ سے کیا جواب چاہتے ہیں تو میں آپ کے من کے مطابق جواب دے دوں۔ کہا حضرت اہل سنت اور دیگر مکتبہ فکر کے بعد بھی گیا، ادھر بھی گیا، سارے بولے طلاق ہو گئی، حلالے کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن میرے بچے بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ ایک بندے کی مجھے بات سمجھ میں، اس نے کہا 3 طلاق نہیں، 1 طلاق ہوئی۔ میں نے کہا جا عمل کر لے اس پہ، جا کر لے عمل، اور حرام خوری کی زندگی گزار لیں، اور اس کے بعد اپنے نسخے سے غصہ پیدا کرتے رہنا۔ آج تو لوگوں کا معاملہ ہی ہو گیا، دین پر عمل کرتے نہیں ہیں، اور جب اس میں مشکلات آ جائے تو پھر اب چاہتے ہیں کہ دین پہ تو ہم نے پہلے عمل کیا نہیں، اب دین کو بھی اپنے من کے مطابق کرنا ہے، ہم دین کے مطابق نہ ہو جائے بلکہ ہم دین کے۔ ایک بندہ گناہگار ہے اور وہ کہ یار میں گناہگار، ایک بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، کہہ رہا ہے نمازیں کدھر ہیں، تم تو صحیح حدیث بیان نہیں کرتے ہیں، ایسی حدیث تھوڑی ہے، نماز تو ایسے نہیں ایسے ہے، 2 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے۔ شرم آنی چاہیے، کچھ شرم کرو، حیا کرو، مکر و ریاض سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھ لو یا اسلام کا نام نہ لو۔ پھر کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان پہ؟ کہہ دو یار کافر، کیا جاتا ہے تمہارا؟ جب تمہیں ایسے بھی نہیں ماننی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور اس کو تو ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی سیٹ تھوڑی ہے، اللہ کوئی سیٹ ہے، باس ہے، کوئی کمپنی کا مالک ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے کہ جس کی نام آنے تو ٹینشن میں آ جائے اور جلسے کرنا شروع کر دے، معاذ اللہ، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کوئی مانے نہ مانے، اس کو جس کو ماننا تھا نا اس نے مان لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ معراج کی رات یہ تو بات ہوئی جب آقا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ سے جانے لگے تو رب فرمانے لگے معبود تجھے پتہ ہے یہ ساری کائنات ہم نے بنائے تیرے لیے، یہ ساری کائنات ہم نے بنائی آپ کے لیے، ان کے اندر اتنی خوبصورتی، اتنی رونقیں، اتنی بھاری مخلوق کا ہر فرد یہ آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ کو بنایا اپنے لیے۔ کیا عشق تھا، کیا ہوا؟ تو حضور نے نہیں فرمایا، آگے حضور نے کیا جواب دیا لوگوں کو، کیا عرض کرنے لگے؟ فرمایا مالک و مولا تو نے پوری دنیا بنائی میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے پوری دنیا چھوڑ کے تیرے لیے، تو میرے لیے اور میں تیرے لیے، اور چھوڑا میرے حضور نے۔ کس انداز میں چھوڑا؟ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آتے کہتے یا رسول اللہ چلے آپ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب دعوت میں جاتے ہیں، کچھ صحابی بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں،
کھانا لگایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان میں تشریف فرما ہوتے ہیں، روٹی پیش کی جاتی ہے، سالن پیش کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تناول کرنے سے پہلے اس میں ایک روٹی کے اندر کچھ گوشت ڈالتے ہیں، اس کو لپیٹتے ہیں، خادم کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے گھر میں دے کے آؤ، میری فاطمہ بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھائی ہے، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یار جو مالک کی کائنات ہو، جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں چاہتا نا احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلتا، یہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے اللہ نے حضور کو۔ حضور نے جس کے لیے جو مقرر کرنا چاہا مقرر فرما دیا، کسی کے لیے سونا حلال کر دیا، کسی پہ سونا حرام کر دیا۔ آپ دیکھیں نا مولا کائنات کو اس میں حضور نے کیا فرمایا، اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے نا تو تجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تو دوسری شادی کر لے۔ آج بڑے سے بڑا باپ وزیر وزارت کی سیٹ میں بیٹھا ہو، بہت امیر ترین کبیر اور بادشاہ وقت ہو، لیکن اگر کوئی اس کی بیٹی سے شادی کرے تو وہ یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ بھائی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا جب تک میری بیٹی تیری نکاح میں۔ کیوں لگا سکتا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے 4 کر سکتا، جائز ہے۔ ایک مرد بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس کے حقوق اور اس کے تقاضوں کے مطابق۔ لیکن آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ سب پتا تھا، لیکن کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے آقا میرے رب نے اپنے حبیب کو مالک بنا کے بھیجا۔ مالک کہتے ہیں اس کو کہ جو چینج کرنا جانتا ہو، جو اصول بنانا بھی جانتا ہو، اصول توڑنا بھی جانتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں موجود ہے تجھے حق نہیں ہے کہ تو دوسری شادی کرے۔ اور مولا علی نے فاطمہ الزہرا کے حیات تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب اندازہ کریں کتنے مالک کے کائنات ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت فرماتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کہ محبوب محب میں نہیں تو میرا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحاس تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں معاملے والا تیرا۔ آپ کی بارگاہ سے تو نہیں سنا ہی نہیں جاتا۔ اتنا مالک ہونے کے باوجود 3 دن ایسے گزار دیے کہ فاطمہ الزہرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کے ٹکڑے نے بھی کچھ نہیں کھایا، میرے حضور نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ تو ساری نعمتیں چھوڑ دی نا یار، سب کچھ چھوڑ دیا حضور کے لیے۔ اس لیے تو کہا کہ یا اللہ میں نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا تیرے لیے، سب کچھ چھوڑ کے آنا تیرے لیے، تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ اتنا اعلیٰ مقام، اتنی محبت۔ تو جب وہ شخص جو ہے نا شیخ بیرون دانے کے پاس آیا اور آپ نے اس کو فرمایا کہ بھئی اپنی ساری چیزیں تو سمیٹ اور اس کو بیچ اور اس سے کالے کپڑے خرید، کالے کپڑے سے خرید۔ وہ گیا، اس نے اپنے ساری برتنیں جو تھی اس کے پاس اس کو اس نے سمیٹا اور اس کو بیچا۔ تو بیوی کہنے لگی پاگل ہو گیا، ایک تو ایسے ہی کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ برتن ہے تو وہ بھی بیچ دے رہا ہے، تو پھر ہم کریں گے کیا، کچھ تو چھوڑ۔ تو وہ شخص کہنے لگا بھائی بات یہ عام بات نہیں، کسی ولی نے بات کی، بزرگ نے بات کی، ادھر اعتراض نہیں کیا جاتا، بس تسلیم کیا جاتا، مانا جاتا ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں اعتراض نہیں کیا جاتا، اللہ والوں کی بارگاہ میں اعتراض نہیں کیا جاتا۔ تو اب جب جو ہے اس نے کالے کپڑے خرید لیے تو اس علاقے کے رئیس کا انتقال ہو گیا۔ علاقے کے جب رئیس کا انتقال ہوا تو ان کی عادت یہ تھی اور ان کا کلچر یہ تھا کہ بھئی جو جس کی میت ہوتی نا تو اس کی میت میں وہ کالے کپڑے پہن کے جاتے ہیں بطور سوگ کے۔ اب پوری مارکیٹ میں کالے کپڑے ہے نہیں، دکان والے بولے یار کچھ دن پہلے فلاں بندہ ہے وہ کالے کپڑے خرید کے لے گیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس، اس سے رابطہ کرو۔ اب اس نے بھائی وہ راتوں رات وہ سارے کالے کپڑے اس نے بیچے اور راتوں رات امیر سے امیر ترین ہو گیا، امیر سے امیر ترین بندہ بن گیا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب جب امیر ہو گیا نا تو وہی والی بات جو میں نے کہی آپ کو کہ جب مال آ جاتا ہے پہلے تو بھاگتے رہتے کہ حضرت کچھ مل جائے، حضرت کچھ آ جائے، اور جب مل جاتا ہے تو پھر بولتے ہیں یہ تو اپنے ہی ہے،
یہ تو میں نے اپنے طاقت سے کمایا، اپنی زور سے، اپنے دماغ سے کمایا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جو صاف کرنا جانتا ہے نا، گندا کرنا وہ اور اچھی طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ دینا مشکل ہوتا ہے، لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا، اب وہ امیر جب بن گیا، گھوڑے میں سوار ہے، شیخ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہی بزرگ وہی مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے معاملات میں مگن ہیں۔ تو وہاں سے وہ گزرتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے کہتا ہے کہ ہاں بزرگ، اب بتا کہ اب کون سا فارمولہ ہے، اب کس بات پہ عمل کروں، اب کیا خریدوں کہ جس سے میں آگے جاؤں۔ جب پہلا غریب تھا تو ہاتھوں کو چوم بھی نہ تھا، قدموں پہ ہاتھ بھی لگا رہا تھا، بادب بھی بیٹھا ہوتا۔ اب مالدار آ کے تو گھوڑے سے اترنے کی بھی صلاحیت نہیں، اور گھوڑے سے اترنا بھی اس کو اچھا نہیں نظر آ رہا، کیونکہ پیچھے آگے پیچھے غلام ہے نا۔ اب جب بڑے ہو جاتے تو عالم کا ہاتھ چومنا، مفتی کے سامنے سر جھکانا ہمیں پورا لگتا ہے، یار عالم مفتی میری تو ایک ہاتھ سے لیے، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو اس کا کیا، اس جیسے تو میں پتہ کروڑ روپے جیب میں لے کے گھومتا ہوں۔ تو جس کی جیسی سوچ، جیسا نظریہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ادب ہی سے سب کچھ ہے، ادب کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نا اس کی طرف، تو فرمایا بھی ایسا کر، آج اپنا سارا مال بیچ اور اس سے خربوزہ خرید لے۔ کیا خرید لے؟ خربوزہ خرید لے۔ یہ گیا، اس نے بولا یار پہلا ایک اصول بتایا تو راتوں رات امیر سے امیر ترین ہو گیا تھا، آج جو فارمولہ بتایا ہو سکتا ہے آسمان میں بھی میرا بزنس کام کرے، میں تو اور اوپر چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ پہلے تو زمین والا خریدتا ہے، آسمان والے بھی شاید خریدنے لگتے ہیں مجھ سے۔ یہ اس نے گھوڑا موڑا بھاگا، اس نے کہا بھائی ساری چیزیں نکالو، اور غلاموں کو کہا کہ کوئی خریدو، تربوزیں مارکیٹ میں جہاں گئی سب لے کر آ جاؤ اپنے پاس۔ اب کس کا دھندا کریں گے؟ پہلے اصول بتایا تھا تو اتنا اعلیٰ ہو گیا، اب دوسرا فارمولہ مل گیا، اب تو اور اوپر چلا جاؤں گا۔ اب اس نے جب خربوزہ خریدا، آپ کو پتا خربوزے تو پھر خربوزے ہوتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اس کی بیوی کہنے لگی تو پاگل ہو گیا، تو برباد ہوگا۔ اس نے کہا چپ، پہلے بھی تو ایسی باتیں کرتی تھی، تو نے دیکھا نہیں کتنا آباد ہو گیا، اب تو میں آبادی آباد کروں گا۔ ایک دن گزرے، 2 دن گزرا، تیسرے دن اور خربوزے چڑھنے لگ گئے، سارا کا سارا خربوزہ برباد ہو گیا۔ اب یہ فقیر سے فقیر ترین ہو گیا، سارا مال تو برباد۔ اب پھر یہ شیخ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رولتے راتے پہنچ رہے، دیکھا تو رونے لگا، حضور یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کون سی دشمنی نکال دی، یہ کیا کر دیا، پہلے بتایا تو راتوں رات امیر کر دیا، اور دوسرا فارمولہ بتایا تو پھر اس سے بدترین حالت کر دیا۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور بڑا متعجب انداز میں آپ دیکھ کے فرمانے لگے، او میاں بادب بانصیب بے ادب بد نصیب، بادب بانصیب بے ادب بد نصیب۔ آج ہمیں کچھ کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم ادب چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کچھ مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے، ایک دو درس ہم نے سیکھ لیے، ایک دو درس ہم نے دینا سیکھ لیا، ایک دو کتابیں رسالے کچھ پڑھ لیے تو ہم نے بولا ہم تو چیمپئن ہو گئے، ہم تو بڑے ہو گئے۔ یہ آیت نہیں پڑھی کہ فوق کل ذی علم علیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک صاحب علم کے اوپر ایک بڑا عالم موجود ہے۔ مال آ جاتا ہے تو ادب بھول جاتے ہیں، اب انگریزی پڑھنے لگ گئے تو اب تو اور ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پروفیسر بن گئے، اب ہمارے سامنے دین کا طالب علم، اس کی کیا حیثیت رہے گی، اس کی تو کوئی حیثیت تھوڑی ہے، کیونکہ پیمانہ ناپنے کا جو اعلیٰ کار ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون تعلیم جتنی بھی حاصل کی جا رہی ہے دینی تعلیم کے علاوہ، ایک یہ واحد عالم کورس ہے اور دین کا تعلیم ہے کہ جس کا طلباء طالب علم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سیکھ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ چل رہا ہے۔ اگر اس کی بھی چوپے نا لاکھ لاکھ روپے والے ہو جائیں کہ اس کے فارغ ہونے کے بعد لاکھ روپے کی سیلری، تو پھر اس میں بھی معاملہ دوسرے شروع ہو جائے۔ لیکن میں نے تو کسی امام کی لاکھ روپے سیلری تو نہیں دیکھی، 50,000 روپے میں نے اورنگی میں تو نہیں دیکھی، بھی دیکھی کسی نے نہیں۔
جتنا عالم بنایا بچہ 10 سال کی محنت لگاتا ہے، 10 سال میں ڈاکٹر بنتا ہے تو 40 لاکھ روپے کما رہا ہوتا ہے، 50 لاکھ روپے کما رہا ہوتا ہے، لیکن کیا اللہ کی رضا نہیں ہے؟ ہاں، اگر وہی ڈاکٹر، وہی پروفیسر، وہی انجینئر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ تعلیم حاصل کرے تو وہ اس کی رزق کھا جا رہی ہے، وہ اس کی رزق کھا جا رہی ہے۔ میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ ہمیں دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہیے، بالکل حاصل کرنا چاہیے، لیکن اپنے دینی مزاج کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو دین کی ذمہ داری ہے نا، یہ نہیں کہ اب ڈاکٹر بننے کے بعد ہم شریعت پہ ہی اصول مسائل پیدا کرنے شروع کر دیں کہ یار یہ بات تو سمجھ نہیں آتی، اب ہم وکیل بن گئے تو اب ہمیں زکات ٹیکس نظر آنے لگ جائے، اب ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے تو اب ہمیں دین کے معاملات میں جو ہے تجزیہ نگاری شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے دین تو نہیں سیکھا۔ علامہ اقبال اتنا پڑھ کے باہر سے آ کے اور سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی یہ بات کہہ رہے کہ محمد سے وفا دور ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، اتنے بڑے وکیل ہونے کے باوجود اتنا ان کی اتنی بڑی فیس تھی اس وقت کہ وہ لوگ لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان نہ بناتے، ایک ان کا اپنا لائف سٹائل کا شاہانہ انداز تھا۔ آج بھی وہ میوزیم کے اندر وہ کرسیاں، وہ ان کا سگریٹ، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب پاکستان بنانے کے لیے تو کیا قربانی دی، اتنے بڑے ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود وہ لکھ رہے ہیں، اور جب آخری وقت ہے زیارت کے اندر موجود ہے، کچھ خاص لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں تو کہنے لگے یار دیکھو آج مرنے کا وقت قریب ہے، اور بندہ بڑی سچ بات کرتا ہے مرتے وقت۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کہا بتائیں حضرت کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ خدا کی قسم اگر حضور کا ساتھ نہ ہوتا، حضور کی مدد نہ ہوتی، حضور کا سپورٹ نہ ہوتا تو پاکستان منظر وجود پہ نہ آتا۔ یہ تو حضور کے کرم کی وجہ سے بنا، ایسے تھوڑی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کبھی خواجہ غریب نواز، کبھی داتا علیہ کی زیارت کر رہے ہیں، کبھی کیا کتنے معاملات تھے۔ یہ تو بزرگوں کا فیضان ہے، اللہ والوں کے صدقے ملتا ہے اس سارے معاملات۔ تو اپنی زندگی کے اندر میرے بھائی اس بات کو سمجھیں، اور کیوں نہ ہو یہ بات میں آپ کو بات بتا دوں، میرا آخر صلاۃ والسلام کی حدیث ہے، قیامت کی جو فتن ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک فتن ہے، اور ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ ایمان پر اٹیک، ایمان چھینا۔ جس انداز کے اندر جو معاملات کریٹ کیے جا رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ساری اسی پر۔ آج مسجدیں بنانے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، نمازی بننے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی کو، روزے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن ہے تو محبت رسول سے، حضور کی محبت سے، کہ یار یہ چیزیں سینوں سے نکل جائے۔ اسلام کا لفاظ، دین کا لفاظ، دین کی بات کرنا، دین کو تخت پہ لانا، یہ ساری چیزوں کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزوں کا مسئلہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ وقت سے برکت ختم ہو گئی ہے، وقت سے کیا ہو جائے گی؟ برکت ختم۔ وقت اتنا جلدی گزرے گا کہ ایسا لگے گا کہ سال مہینے کے برابر ہو گیا۔ سال کس کے برابر ہو گیا؟ مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا، اتنا جلدی جلدی۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ جس طریقے سے خشک پتے ہوتے ہیں نا، اس میں آگ لگ جائے تو کتنی جلدی آگ جل جاتی ہے، کا وقت اتنے جلدی سے گزر جائے گا۔ اس دن مؤذن صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت ابھی جمعہ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اگلا جمعہ کل کھڑا ہے، پھر مسجد کی صفائی، تو پھر یہ معاملات، تو پھر وہ معاملات، پھر ہمارے بیان کی تیاریاں ہیں، کتنے جلدی صبح اٹھتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے بھائی، اب سارے کام ہمیں کرنے ہیں اتوار والے دن، ایک نمبر اتوار والے دن جانا ہے، گوشت اتوار والے دن جانا ہے۔ اچھا وہ اتوار والے دن صبح اٹھے، ایک نمبر گئے، رات ہو چکا ہے، رات ہو چکا ہے۔ اچھا پہلے کے لوگ گاڑیاں بھی نہیں تھی، بائکیں بھی نہیں تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 5-7 سال پہلے کی بات ہوگی، بولڈن مارکیٹ جب میں پہلی بار گیا تو زیڈ، پیلی زیڈ چلتی تھی چاندنی چوک سے، صحیح ہے نا؟ اس میں ہم جاتے
سارے کام کر کے آپ بھی جاتے ہیں, کھانا وہاں پہ کھاتے, 2-3 بجے گھر پہ ہوتے ہیں. اچھا اب نیت کرنا پڑتا کہ یار اب کوئی آ جائے نا حضرت اس دن گولڈا مارکیٹ جانا ہے, یار حضرت کوئی ٹائم نکالا ہے حیدری جانا ہے, یار حیدری جانا ہے, اچھا یار یہ 3 دن کے بعد رابطہ کرنا, 4 دن کے بعد, ٹائم ہی نہیں ہے. وقت سے برکت ایسے ختم, برکت اتنی ختم. اب جوان آدمی ہے, بچہ ہے, اس کی بھی جوڑوں میں طاقت نہیں رہی. جو آج بوڑھا آدمی آپ دیکھیں اور اس کے مد مقابل جوان دیکھیں تو آپ کو اپنی جوانی پہ تف آئے گا کہ یار اس میں اس سے اچھا تو یہ بوڑھا آدمی ہے. اور آج جو جوانوں کا حال ہے, ہمارے جو حال ہو چکے ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ وقت سے برکتیں ختم ہو رہی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے برکتوں کو ختم کر دے گا. جو کام ہم ایک دن میں 100 کام کر لیتے تھے نا, 100 دن وہ ایک کام نہیں ہوتے. فائلیں نہیں اٹھا سکے ہوتے ہیں, فائلیں ادھر کی پڑی ہے تو ادھر ہی پڑی ہے, یار وہ بھول گیا, ذہن میں نہیں رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ علماء مرتے چلے جائیں گے, علماء مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. بلکہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں کے سینے سے دین نکال لے گا, بلکہ جو علماء حقہ ہے نا وہ جلدی جلدی مرنے لگیں گے, ان کا انتقال ہو جائے گا. آپ اگر پچھلے سال پہ غور کریں نا تو کئی شیخ الحدیث, کئی مفکرین, کئی مفتیان کرام انتقال کر چکے. اب وہ نئے نئے جو آ رہے ہیں مارکیٹ میں پیدا ہو رہے ہیں, صحیح, جو اپنے مرضی کے دین کے قائل ہیں, دین یہاں سے بھی لے لو, وہاں سے بھی لے لو, وہاں سے بھی لے لو. مٹھائی ہر جگہ سے نہیں لیتا, چاول ہر جگہ سے نہیں لیتا, ادھر تو برانڈیڈ چیزیں دیکھتا, دین ہر جگہ سے لے لیتا. سبحان اللہ, تیری سوچ کو سلام ہے اور لعنت ہے تیری سوچ کے اوپر. چپل تو ہر جگہ سے نہ لے, کپڑا سلوانے کے لیے ایسے ایسے بھی مردے گاندر میں نے دیکھے ہیں کہ کپڑا لیتے ہیں چاولا مارکیٹ سے, سلوانے جاتے ڈیفینس. یار کیا ہوتا ہے, کپڑے کہیں سے بھی سلوا لو, کپڑے ہیں نا. ایسا تو نہیں کہ دوسرا سیے گا تو وہ سینا نہیں ہوا بلکہ وہ پہنے بھی کھل جائے گا, ایسا تو نہیں. کپڑے آپ کہیں سے کہیں ہر جگہ سے نہیں سلوا رہے. بال کٹوانے کے لیے آپ کو اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے بھی میں نے حضرات دیکھے ہیں بال کٹوانے کے لیے جنہوں نے فکس کیے ہوئے کہ بھائی میں تو ڈسکو موڈ سے سلواتا ہوں, کٹواتا ہوں, میں تو بوڑھا سے کٹواتا ہوں. بھائی بالیں کہیں سے بھی کٹوا لو, فٹ پاتھ کے اوپر بھی کٹوا لو, بالی کٹے نا, بالی کاٹے گا یا کچھ اور کاٹے گا, یا اس کے بعد کوئی سونے کی کینچی ہے کہ بولے یار سونے کی کینچی سے کاٹواؤں میں. یہ معاملہ ہے. دین بولے سب سے لے لو, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے یار. امت ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. میں وہ شخص نہیں ہوں کہ سب کو راضی رکھوں اور پھر سب میری خدمت بھی کریں, اور اس سے تو دکانداری زیادہ چلے گی نا. ہر جگہ سے ڈونیٹ بھی آئے گا, ہر جگہ سے کچھ تنظیمیں ایسی ہوگی جو سب کو راضی کر کے سب سے زکات دینے کے چکر میں, سب سے فطرے بھی لینے کے چکر میں سب کو راضی رکھو. ایسا تو چکر ہی مولا کہہ رہا فرمایا اگر تم حق پر آؤ تو ناحق تم سے کبھی بھی راضی نہیں رہیں گے. اور فرمایا جو یہ بات کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے, فرمایا سب سے بڑا خبیث ہی وہی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں بات آ رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے. اللہ فرما رہا قرآن کے اندر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا نا تو ایک امت بناتا, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے بہت سو کو گمراہ کیا, بہت سو کو ہدایت دی. آزمائش کیسے پتہ چلے؟ ورنہ پھر امتحان کے اندر بھی سب کو پاس کر دینا چاہیے. پیپر آئے انگلش بولے میں سب پاس ہیں, سب پہلی پوزیشن ہے, پھر کیا فائدہ ہوا؟ امتحان کا کیا فائدہ ہوا؟ بھئی آزمائشیں تو ہیں, آزمائشیں رکھی ہیں رب نے. ایک پہلی کلاس کا آپ سرٹیفکیٹ آپ کیسے نہیں ملتا, اور آپ کو جنت کیسے مل جائے؟ جنت ایسے نہیں ملے گی. جنت ملے گی تب جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسی محبت کریں جیسے محبت کرنے کا حق ہے. اور پھر کوئی بندہ آ کے بات کرے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے میں نے یہ حدیث ایسے پڑھی, بولا اپنی حدیث کو اپنے پاس رکھ, مہربانی کر. میں حدیثوں کا ماننے والا شخص ہوں, لیکن مانوں گا تب جب میں دیکھوں گا کہ وہ حدیث وہ بندہ بیان کرے جو پہلے خود دیندار ہے. یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے, یہ فلسفہ دین کا نہیں ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ دیکھو, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام کا تو فلسفہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے, اور کون
کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حدیثیں آپ دیکھیں، جتنی حدیثیں صحابہ نے حدیثیں روایت کرتے ہوئے، محدثین نے حدیثیں لیتے ہوئے اتنا احتیاط کیا ہے کہ جس کو کبھی کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھو اس سے حدیث نہیں کی، کیونکہ ایسا نہ یہ اپنے مسجد کی کوئی بات اس کے اندر ڈال دے۔ تو بھائی حدیث سے کہہ رہا تھا، لے لیتے ہیں، میں حدیث سے بیان کہہ رہا تھا، قال قال رسول اللہ لے لیتے ہیں، امام مسلم لے لیتے ہیں، امام بخاری لے لیتے ہیں، امام ترمذی لے لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ لے لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل لے لیتے ہیں، لیکن نہیں، پورا ایک کرائٹیریا بیان کیا، پورا ایک اصول بیان کیا، کہا اس اصولوں پہ دیکھا جائے، ورنہ ہر بندہ اپنی مرضی کی بات ڈال کے دیکھا یہ بھی حدیث ہے، اندازہ کرنا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا قرب قیامت کے وقت علماء مٹتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ غیر عالموں کو، نااہلوں کو اور گمراہوں اور بدینوں کو اپنا سردار بنا دیں گے، اور ان سے مسئلے پوچھیں گے اور ان کے مسئلے پہ عمل کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں بھی رمضان آنے والا ہے، مختلف قسم کے ٹی وی شوز کے اینکر آپ کے سامنے پینافلیکس آویزہ ہوں گے اور وہ دین کی باتیں کر رہے ہوں گے اپنے اپنی مرضی سے۔ اچھا وہاں پہ بھی میڈیا ہے، وہاں پہ تو لانا بھی ایسی بندہ ہے جو یہودیوں کو بھی خوش کر سکے، جو ساروں کو خوش کر سکے، جو پیپرا کو خوش کر سکے، جو سب کو خوش کر سکے، اور پھر وہ اپنی اپنی مرضی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم دین وہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان عصر کی نماز کے بعد مسلم میں بیٹھنے کے بجائے افطار ہمارے سامنے ہوتا ہے، ٹی وی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور پھر ہم وہی سیکھ سیکھ کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد میں تیری دعا قبول نہیں ہوئی، ادھر قبول ہوگی۔ میں ان علماء حقہ کی بات نہیں کر رہا جو چینلوں میں آتے ہیں، جو علماء حقہ ہے ان کی بات نہیں کر رہا، وہ آتے تو وہ اپنے جو ہے حقیقت کے مطابق اور حق کے مطابق اللہ رسول رسول کی بات کرتے۔ تو آج جو سب سے بڑا نظریہ نا میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علماء سے دوری، جس طریقے سے لازمی سی بات ہے، جو علماء پہلے تھے جو مزاروں پر پہنچ گئے، اب ایسے عالم دنیا میں نظر نہیں آتے۔ اب جن ہستیوں سے ہم نے پڑھا، بالخصوص قبلہ شیخ الحدیث غلام مسعود سعیدی صاحب، جو کہ ایشیا کے سب سے بڑے محدث جن کا لقب ہے، اب دیکھیں ان کے مد مقابل کا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب، یہ ایسے ایسے علماء، اب آپ دیکھیں اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا، اب ہم سمجھتے ہیں شاید عالم ہوا ہے جس کے سبسکرائبر جتنے زیادہ ہیں، جس کا چینل بہت بڑا ہے، فیس بک پہ جس کا اکاؤنٹ بہت بڑا ہے، یا جس کے پاس گاڑی بہت بڑی ہے، یا جس کا روبو دبدبہ بڑا ہے، کاٹن شیٹن پہن کے گھوم رہا ہے، بڑی بڑی پگڑی لگائی ہوئی، وہ بولے یار یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ معیار ہم نے اپنا بنا لیا، یہ دین کا معیار ہم نے بنا، یہ معیار تھوڑی ہے، یہ چیزیں آپ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اگر آپ ان بزرگوں کی زندگی دیکھ لیتے ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، تو آپ کہتے ہیں یار ان لوگوں کی ایسی زندگی ہے، یہ اتنے برا سادہ حال ہے، ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے۔ فقیروں جیسی، درویشوں جیسی زندگی گزار کے حضرات چلے گئے، لیکن ایسی زندگی گزاری کہ ایک دن امام احمد اور امام محمد اور امام شافعی ایک رات ساتھ گزار رہے ہیں۔ امام محمد کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے کہ جو ان ہستیوں کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نوجوان طبقہ بھی، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ یار ذرا سوچ تو صحیح، کس ہستی کے متعلق کیا بات کرنے جا رہا ہے، تو اتنا بے لگام کھڑا ہو گیا ہے، تجھے حیا ہی نہیں رہی کہ بات کس ہستی کے متعلق کیسی کرنے جا رہا ہے، جنہوں نے یار اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہمارے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوری دولت لگا دی صرف اور صرف دین کی شریعت کے نفاذ کے لیے، جو کتابیں لکھی، جو آپ نے کام کیے، جو آپ نے مسائل لکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد علیہ رحمہ، جس کو ایک کافر نے جب آپ کی زیارت کی دیکھا نا تو آپ مسلمان ہو گئے، وہ کافر مسلمان ہو گیا۔
تو پوچھنے والے نے پوچھا اس کافر سے کہ یار یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان کس بات پہ ہو گئے؟ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کیوں مسلمان ہو گئے؟ تم نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام میں اختیار کر لیا۔ کہا بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات ہے کہ میں نے چھوٹے محمد کو دیکھا، چھوٹے محمد کے یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہے؟ بولے یار چھوٹا محمد ایسا ہے، چھوٹے محمد کے یہ عالم ہے، چھوٹے محمد کے یہ کردار ہے، تو پھر بڑے محمد کا کیا کردار ہوگا؟ تو میں نے کہا بس یہی مذہب ٹھیک ہے۔ یہ وہ امام محمد علیہ رحمت ایک دن امام شافعی کے ساتھ رات گزار رہے ہیں، دن اور رات پورا دن آپ مسائل نکالتے رہے، حدیثوں میں لگے رہے، قرآن سے مسائل نکالتے رہے۔ ایک دن میں 10,000 مسائل امت مسلمہ کے لیے نکالتے تھے آپ، ایک دن میں 10,000 مسائل۔ اب تو ہمیں پیس آف کیک لگتا ہے نا کہ یار نیٹ پر ڈالا تو طلاق کا مسئلہ آ گیا، نیٹ پر ڈالا تو سارے، پہلے تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ مجھے نماز کا طریقہ قرآن سے دکھا دو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے لے لو، میں ان سے ایک بات کرتا ہوں، مجھے روزہ، نماز، حج جاب کرتے ہوئے مجھے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے دکھا دو، میں مان جاؤں ان کی بات۔ اتنی بڑی مجمع کے اندر ان کے بڑے سے بڑا ترنت خواہ جائے، آ جائے میں دکھا دے۔ ان سے پوچھے چرس پینا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے چرس پینا۔ ذرا دکھا نا کہاں لکھا، تیرے باپ نے لکھا حرام ہے؟ دکھا قرآن میں کدھر لکھا ہے، حدیث میں کدھر لکھا ہے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں رفع یدین ایسے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، میری جیسی نماز پڑھو۔ تو نے دیکھا حضور کو نماز پڑھتے رہے، تو حضور کے سامنے تھا، حضور ایسے نماز پڑھتے تو ایسے نماز پڑھا تھا۔ لوگوں کو گمراہ کرتے، لوگوں کو بددین کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہے کہ رفع یدین والی حدیثیں نہیں ہیں، حدیثیں ہیں، بالکل ہے۔ اب جیسا کہ معراج کا ایک معاملہ ہے، اور معراج میں یہ بات کر دیتے کہ بھئی آقا علیہ السلام کو معراج جسمانی نہ ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے یہ خواب تھا۔ کیا تھا؟ خواب تھا۔ عقل کی ایسی باتیں کی ہوئی لوگوں نے، کتابوں میں لکھا، شرم نہیں آتی۔ آپ نے خواب میں سے ان سے پوچھو نا، یہ خواب میں دیکھیں 1 کروڑ روپے کوئی کو دے رہا ہے، خواب میں یہ دیکھیں کہ 1 کروڑ روپے کوئی کو دے رہا ہے، تو صبح اٹھ کے اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ یار دیکھ ذرا میرے تکیے کے نیچے 1 کروڑ روپے رکھا یا نہیں رکھا۔ میرے کو تو خواب میں تو نے 1 کروڑ روپے دیا تھا۔ بیوی اس کو لات ماری گئی کہ تیرا دماغ لگ رہا کام وام نہیں کر رہا، یہ خواب کی باتیں تو اور منبر پہ آ کے بیان کرے گا تو۔ اور پھر وہ نقل کرتے کہ نہیں وہ حدیث ہے۔ اچھا جو حدیث ہے اس کے متعلق صحابہ نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق وہ ایک حدیث لے کر آتے ہیں، اور اس کے متعلق محدثین نے صحابہ نے بیان کیا کہ اما عائشہ کی عمر 204 سال کی تھی، 4 سال کی عمر تھی۔ اور آپ لازمی سی بات ہے جب آپ چھوٹی تھی تو بیان اور وہ مضبوط اور وہ دماغ تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن یہ ساری چیزیں بھی تو ہے۔ اب اگر رفع یدین کے اوپر لے کر آؤ تو میں بھی تمہیں سینکڑوں حدیثیں دکھا دیتا ہوں کہ جس میں حضور نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، دیگر کی روایت ہے کہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی نماز نہ بتاؤں جیسے حضور پڑھا کرتے تھے۔ صحابی نے پڑھنا شروع کیا، سوائے تکبیر تحریمہ کے اس کے علاوہ کوئی رفع یدین نہیں کیا۔ اب تو حدیث کو ماننے والا ہے، تو کہتا میں حدیث کو مانتا ہوں، میں قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانتا ہوں۔ سمجھے یہ بات، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلے پہ میں بات کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں۔ تو پھر اس شخص سے آگے بات کریں نا کہ حضرت قبلہ والا بخاری شریف میں تو ایک حدیث یہ بھی ہے، مسلم شریف میں ایک حدیث تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے جو حدیث ہے رفع یدین کے اوپر ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم رفع یدین اس وجہ سے نہیں کرتے، ڈائریکٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم امام اعظم کے فالوور ہیں، امام اعظم کو مانتے ہیں، اس وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے۔ خیر آپ ہم پہ نہ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں رفع یدین ہے، ٹھیک ہے بھی مان رہے ہیں آپ، اب ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ رفع یدین نہیں ہے۔ ہم بولے ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہہ گئے یار ایسا کرنا فجر کی پہلی رکعت رفع یدین سے کر، دوسری رکعت رفع یدین سے نہیں کر، ظہر کی 4 رکعت پہلی رکعت رفع یدین سے کر، دوسری میں نہ کر، تیسری میں کر، چوتھی میں نہ کر، اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، ایک فساد پیدا کرتے ہیں اور قوم کو تو تباہ برباد کرتے ہیں، پاگل بناتے، بیوقوف بناتے، احمق بناتے، جس کی جیسی مرضی ہے وہ ایسی کرنا شروع کر دیتے۔ ایک کمپنی ایسے نہیں چلتی، ایک مسجد ایسا نہیں چلتا۔ اب یہاں مسجد کی کمیٹی شمیٹی ختم ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ آئے، آپ بولے یار میں تو سیمنٹ دوں گا، میں تو مسجد بن رہا ہے 1000 پوری سیمنٹ آ گیا، آپ بولا میں بھی 1000 پوری سیمنٹ دوں گا،
اور کیا کریں گے؟ اس کو گٹر میں ڈالیں گے. معاملہ کیا جائے گا؟ ایک گھر کے اندر 10 حکمران بن جائیں تو گھر کیا چلے گا؟ تو یہ ان کی سوچ، یہ ان کے نظریات ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا؟ ہم نے دین پڑھا نہیں ہوتا، بس ہم نے ان کو سن لیا. ہم تو پوری زندگی نماز ایسے پڑھتے تھے، نماز تو ہوتی نہیں تھی حضرت، نماز کا تو طریقہ انہوں نے بتایا. ہم تو ایسے نماز پڑھتے تھے، اب اللہ نماز ہوئی نہیں تھی. سبحان اللہ. تیرے نزدیک سارے تیرے باپ دادا کافر ہو گئے، تو ایک نیا مسلمان آ گیا 2020 کے اندر. سبحان اللہ بھائی. آپ دیکھیں یہ ان کے حالات ہیں. تو سمجھنا چاہیے، باتوں کو سمجھیں، چوروں سے محفوظ رہیں، اپنے ایمانوں کو بچائیں. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور انشاءاللہ 27 شب معراج نبی کی جو رات ہے، اس میں انشاءاللہ معراج مصطفیٰ کانفرنس ہوگا. بولے نا سبحان اللہ. اور میں بارہا ایک بات کہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے